أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح کالا تو کہتے ہیں الذین وہ لوگ لا یرجون جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہمارے ساتھ ملاقات کی احتلیاء بقرآن قرآن غیر ہذا اس کے علاوہ کوئی اور او یا بدل ہو اس کے اندر ترمیم کر ڈالیے. کل کہہ دیجیے ما یکونو نہیں ہے اختیار لی مجھ کو انجے کے ابدلہ میں ترمیم کر ڈالوں اس میں من تلقاء نفسی اپنی طرف سے ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا الا مگر ما اسی کی جو یوحی وحی کیا جاتا ہے الی میری طرف انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں ان عصیت اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب سے عذاب اپنے رب کے عذاب سے یوم دن کے عظیم بہت بڑے. قل کہہ دیجیے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما تلوتو تو میں اس کی تلاوت نہ کرتا علیکم تمہارے اوپر ولا ادراکم اور نہ ہی وہ خبر دیتا تم کو بھی اس کی فقط یقیناً لبثت میں گزار چکا ہوں فیکم تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ من قبلی اس سے پہلے افلا تعقلون کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام کو پیش کیا اور یہ کلام ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو سمجھنا بھی آسان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے بس ہے جو نصیحت حاصل کرے بس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح تو وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ کہ جس کے اندر ہمارے بتوں کے خلاف باتیں نہ ہوں جس کے اندر ہمارے نفسوں کے خلاف ٹکرانے والے احکامات نہ ہوں اور جس کے اندر ہمارے خواہشات کے اوپر رد ڈالنے والے کوئی احکامات نہ ہوں جو ہماری خواہشات کے مطابق کتاب ہو یا مکمل اس کو ہٹا کر کے دوسرا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو بدل ہو اس کے اندر تبدیلی کر ڈالیے ایسی تبدیلی جو ہماری خواہش کے مطابق ہو ہمارے نفس کے مطابق اس کے اندر ایسے احکامات ہوں کہ جو ہمارے نفس کے ساتھ ٹکرانے والے نہ ہوں اس کے اندر بتوں کے خلاف باتیں نہ ہوں اور اس کے اندر ہماری رسوم اور رواج کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو ہمارے نفسوں کے مطابق ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ان لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر دیجئے
کہ مسلمان ہونا ہے تو اسی قرآن کو اپنانا ہوگا، اور مکمل طور پر اپناؤ گے اس کے تمام تر احکامات کو اور عمل کرو گے، اسی صورت کے اندر تم کامیاب ہوگے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو نہیں مانتے ہو؟ اگر لوگ کتاب کے بعض حصے کو تسلیم کر لیں، اس کے پر عمل کریں جو ان کے نفسوں کے مطابق ہو، خواہشات کے مطابق ہو، کھانا کھانے کا حکم ہے، شادی کرنے کا حکم ہے، کھانے کے بعد میٹھے کھانے کی سنت ہے، اور ایسے احکامات کے جو نفس کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں، جو کسی قدر مشکل ہیں، ان کو چھوڑ دیں، کچھ احکامات مانیں اور کچھ نہ مانیں، تو یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور ایسے لوگ آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ مکمل طور پر کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں کہ جو ادخلوا فی السلم کافہ کی عملی تصویر بن جاتے ہیں، کہ لوگوں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر کے پاؤں تک۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ مکمل اسلام کو اپنا لو، پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو سیکھنے والے، اس کے پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ مکمل اسلام کو اختیار کرو گے تو اسی صورت کے اندر تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہ جو آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس کے اندر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہماری خواہشوں کے مطابق کچھ تبدیلی کر لو، تو ایسے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر دیجئے، ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، مجھے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر اپنی طرف سے کوئی ترمیم کر لوں، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں، تمہارے خواہشات اور تمہاری نفسوں کے مطابق اس بات کا مجھے کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ ہاں لوگوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر وحی ہوتا ہے، وہی پڑھتا ہوں، وہی پڑھاتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور لوگوں کو بھی اسی کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے اندر میں تبدیلی کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اگر اس کے اندر تبدیلی کروں اپنی مرضی کے ساتھ تو یہ نافرمانی ہوگی، اور اگر میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو لہذا وہ لوگ کہ جو قرآن کے اندر تحریفات کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، لیکن جو لوگ ترجموں کے اندر یا تشریحات کے اندر کچھ تحریفات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا جرم ہوگا، یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑے دن کے عذاب کا، قیامت کے دن کے عذاب کا ایک خطرہ موجود ہے۔ کل کہہ دیجیے لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما تلوتو تو میں اس کی تلاوت تمہارے اوپر نہ کرتا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین تمہیں اس کلام سے خبردار کرتا۔ یہ جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں، جو کچھ تمہیں پڑھا رہا ہوں، جو تمہارے سامنے قرآن کو پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی سے سیکھ کر کے کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کے حکم، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تمہارے سامنے قرآن کو پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوتا ہے، جبرائیل امین لے کر کے آتے ہیں اور تمہارے سامنے عنوان میں پہنچا دیتا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ قرآن کی حقانیت کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ باقی لوگ اگر بے پڑھے ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں تو یہ عیب ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی
دلیل بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پڑھا ہونا، پڑھا ہوا نہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس نے 40 سال تک کسی سے پڑھا نہیں ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور اچانک 40 سال کے بعد ایک معجز کتاب کو، عاجز کرتے والی کتاب کو پیش کر دیتا ہے، تو یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے اس کتاب کو کسی سے سیکھا، اور نہ ہی کتاب کو میں نے کسی بندے سے سیکھا ہے، نہ اپنی طرف سے، بلکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، تو یہ ایک حق بات ہے، یہ ایک سچ بات ہے۔ ایک ایسا فرد کہ جس کے بارے میں لوگ خود بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص ہیں کہ انہوں نے ہمارے درمیان عمر کا ایک عرصہ گزارا ہے، 40 سال گزارے ہیں، اور ہمارا تجربہ ہے کہ 40 سال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ ایک امین آدمی، امانت دار آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا ہے، افراد کی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں کیا ہے، تو یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ ایک کلام کو خود بنا لیں یا کسی بندے سے سیکھ لیں اور اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیں؟ اللہ کے اوپر کہاں جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو تصدیق نہیں کیا ہے، کسی بندے سے نہیں سیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے۔ لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لہذا لوگوں یہ بات یاد کر لو کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ تم نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، تم نے آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے، تو اسی قرآن کو سیکھنا ہوگا، اسی کو اپنانا ہوگا، اسی کے نظام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا ہوگا، مکمل طور پر اس کو اختیار کرنا ہوگا، اس کے نظام کو اپنانا ہوگا۔ اسی صورت کے اندر تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے، اسی صورت کے اندر تم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے۔ آج یورپ کو بھی وہ قرآن قابل قبول ہے کہ جس میں سے جہاد کی آیات کو نکال دیا جائے، کہ جس میں سے اسلامی نظام کے احکامات کو نکال دیا جائے، اسلامی نظام کی بات کو نکال دیا جائے، ان الحکم الا للہ کی آیات کو نکال دیا جائے، تو ایسا قرآن ان کو بھی قابل قبول ہے۔ لیکن جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بحیثیت مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ قرآن سیکھنا ہوگا، اپنانا ہوگا، وہ قرآن کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جبرائیل امین جس کو لے کر کے آئے ہیں، جو 30 پاروں کی پر مشتمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی قرآن کو اختیار کیا تھا اور اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا تھا اور کامیاب ہوئے تھے، اور جو لوگ اس کو نہیں اختیار کریں گے وہ ذلت کی طرف جائیں گے اور وہ ناکامیوں کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے وہ تمام احکامات جو ہمارے نفس کے مطابق ہیں ان کو بھی اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو ہماری خواہشات کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر احکامات کو ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔